السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما، ہمیں سننے سمجھنے پڑھنے پڑھانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں استقامت عطا فرما۔ جو لوگ لگاتار سنتے ہیں یا ہمارے ساتھ لگاتار معاونین ہیں ان کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہمارے تمام اداروں کو عرش اور فرش پہ مقبول فرما۔ اللہ کے فضل سے 10ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ ویڈیو دیکھ لیا کریں، ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا قرآن کریم کھول لیا کریں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ خود بھی اور دوسروں کو سنوایا کریں، ایک دوسرے سے کوسچن کیا کریں کہ کیا یاد کیا، یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لیجیے، جان لیں، انما غنمتم، کہ جو تمہیں غنیمتیں ملیں یا جو چیز تمہیں غنیمت میں حاصل ہو، وہ مال جسے کوئی فرد یا جماعت کوشش اور صحیح سے حاصل کرے اسے لغت میں غنیمت کہتے ہیں، لیکن عرف شرع میں صرف اس مال کو غنیمت کہتے ہیں جو کفار سے قوت، غلبہ اور لشکر کشی سے حاصل کیا جائے۔ لیکن کفار کا وہ مال جو بغیر لڑے ہاتھ آ جائے اس سے اصطلاح شریعت میں فی کہتے ہیں، یعنی جو جنگ کے بغیر کفار سے حاصل ہوتا ہے، جیسے خراج ہو گیا، جزیہ، اس کو فی کہتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اور جان لیجئے کہ جو کوئی چیز تمہیں غنیمت میں حاصل ہو یا حاصل کرو، مِن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز، چھوٹی بڑی، یعنی دھاگے سے لے کے بڑی چیز تک، چھوٹی سے چھوٹی چیز مراد ہے، کوئی بھی چیز تمہیں جب ملتی ہے، فَأَنَّا، پس تاکید، یہاں تاکید کی جا رہی ہے، للہ، اللہ کے لیے، لام سے لی، اس کا معنی ہوتا ہے فور، کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، خمسہ، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے مال غنیمت کی طرف، خمسہ، اس کا 5واں حصہ، یعنی مصارف ہے نا جو غنیمت کے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک بات بتا دوں، جیسے آ رہا ہے نا اللہ کے لیے، بعض کا خیال ہے یہ تبرک کے لیے آیا ہے، اللہ کا نام تبرک کے لیے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ کے نام کا حصہ ہوگا وہ کعبۃ اللہ کی اخراجات پہ خرچ کیا جائے گا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی محبوب کریم کے جو اخراجات ہیں اور اہل و عیال ہیں ان پر وہ خرچ کریں گے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا حصہ ہے۔ وَالْيَتَامَى، یتیم کی جمع، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکین کی جمع، وَابْنِ السَّبِيلِ، ابن سبیل کہتے ہیں رستے کا بیٹا، مراد مسافر ہوتے ہیں۔ جان لیجئے کہ جو کوئی چیز تمہیں غنیمت میں حاصل ہو تو اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور محبوب کے رشتہ داروں، پھر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ باقیوں کا جو تقسیم ہے وہ انشاءاللہ وضاحت میں بتاؤں گی۔ ان کنتم، اگر تم ہو، کتنی میٹھی بات کی کہ اگر تم ہو، کیا ہو، آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یہ احکام جو تمہیں دیے جا رہے ہیں، اگر تمہارے دلوں میں نور ایمان ہے تو ان پر عمل کرنا ہوگا، یعنی من مانی نہیں کر سکتے ہو۔ کامل ایمان کی لذت سے کون آشنا ہوتا ہے؟ جو پھر مانتا بھی ہوتا ہے۔ کیا فرمایا کہ اس سلسلے میں اپنی من مانی کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ ان کو ایمان کامل کی لذت سے اب بھی آشنا نہیں کیا گیا، اور جن کے اندر ایمان تھا
وہ بھی ہم وضاحت میں پڑھیں گے کہ کتنا مال آیا لیکن ایک سوئی بھی حاصل نہیں کی. وہ تربیت مصطفیٰ کا نتیجہ تھا نا. فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالی پر، وما اور جو انزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اب سارے بندے اللہ کے ہیں، یہاں خاص تذکرہ عبدنا ہمارے بندے محبوب بندے پر. یوم الفرقان، یوم کہتے ہیں دن کو اور فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا. یوم فرقان سے مراد بدر کا دن ہے جس روز شکوک و شبہات کے سارے بادل چھٹ کے اور حق اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہو گیا تھا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر جسے ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن اتارا. یوم التقى الجمعان، جس روز جمعان جمعون کا تثنیہ ہے، دو گروہ، دو فوجیں یا دو جماعتیں. یوم التقى الجمعان، تقل کا معنی ہوتا ہے بھڑ گئی، لڑ گئی آپس میں جب آمنے سامنے ہوئی. یوم التقى الجمعان، جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. فتح کیسی ہوئی میں نے آپ کو پیچھے سارا بتا دیا تھا کہ تعداد میں مسلمان کم تھے لیکن اللہ نے ان کی کس طرح مدد کی فرشتوں کے ذریعے، اور بہت ساری جو مددیں ہوئی وہ ہم انشاءاللہ ان آیات میں بھی پڑھیں گے. اذ جب تم تھے بالعدوہ، جانب الوادی کو کہتے ہیں عدوہ، یعنی وادی کے ایک طرف کو، کنارے کو، جیسے ایک ہوتے ہیں نا ایک بالکل سائڈ طرف. دنیا دنا یدنو، دنو سے قریب ترین جیسے ہوتا ہے، قریب ہونا. وہم، اور وہ یعنی وہ جو کفار تھے، بالعدوۃ القصویٰ، وہ دور والے کنارے پر تھے. قصویٰ اقصیٰ کی مؤنث ہے، دور ہونا. والرکب، اور جو سوار تھے، رکبو سے مراد وہ قافلہ جو اونٹوں والا تھا، یعنی اونٹوں کا قافلہ. اس سے مراد اہل مکہ کا تجارتی قافلہ ہے جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا ابو سفیان کے زیر نگرانی میں. اسفلا، نیچے تھا، منکم، تم سے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پہ تھے، وادی کے قریب والے کنارے پہ تھے، اور وہ یعنی لشکر کفار دور والے کنارے پہ تھا، اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے. ولو تواعدتم، اور لو اگر تواعدتم تم آپس میں وعدہ کرتے، مراد معاہدہ کرتے تو. لاختلفتم، تو تم اختلاف میں پڑ جاتے، تو تم ضرور اختلاف میں پڑ جاتے. فی المیعاد، میعاد وعدے کو بھی کہتے ہیں، وقت معین کو بھی کہا جاتا ہے. فی المیعاد، وقت معین میں، یا جو جگہ وغیرہ ہوتی ہے اس کے بارے میں تو پھر تو لڑائیاں شروع ہو جاتی. اللہ کے راز، اللہ کی حکمتیں وہ سونا رب ہی جانتے ہیں. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے وقت مقررہ سے. یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم یا تاخیر ہو جاتی. کیسے؟ جیسے بدر ثانی میں ہوا تھا نا کہ لڑائی ہوگی، مسلمانوں کی اس ٹائم تعداد کو دیکھ کے کفار بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوئے. اس کی وضاحت بھی ہم انشاءاللہ وضاحت میں پڑھیں گے. ولیکن، لیکن، لیقضی اللہ، قاضی فیصلہ کرنے والا، لیقضی تاکہ پورا کر دے اللہ تعالی، امرن کام، مراد معاملہ، اس دن کا جو فیصلہ وغیرہ تھا، کانا جو تھا، مفعولا ہو کر رہنے والا یا کرنے والا تھا. ولیکن لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، اور یہ ساری باتیں جو بتا جا رہی ہیں یعنی بلا ارادہ جنگ اس لیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا کر دکھائے. لیعلک،
ہلاک ہونا اردو کا لفظ ہے، یہاں علت بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہلاک کر دے، من ہلاکا جس کو ہلاک کرنا ہے، یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں پہ حق اور باطل کی بات ہو رہی ہے نا، حق کو تو فتح ہوگی اور جو باطل کا منہ کالا ہوگا، حق کا بول بالا ہوگا اور باطل کا منہ کالا ہوگا۔ لِيَهْلِكَ تاکہ ہلاک ہو، من ہلاکا جسے ہلاک ہونا ہے، بینہ دلیل سے، بینہ دلیل سے، جیسے تعداد میں وہ تھوڑے تھے لیکن اللہ نے اتنی کثیر تعداد پہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی، یعنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود بڑی فتح دینا، یہ دلیل ہے، یہ بصیرت ہے، یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ وَيَحْيَا اور جیتا رہے، یعنی زندہ کر دے، من حیا جس کو جینا ہے، یعنی اسلام کو عم بینہ دلیل سے، بصیرت سے، جس کو اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کونے خدرے میں مسلمان موجود ہیں، یہ اسلام کا بول بالا ہو گیا نا، اور زندہ رہے جسے دلیل سے زندہ رہنا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بہت زیادہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ جب یوری کا اور ہم، یوری مانا ہے وہ دکھائے، کا تمہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، ہم کافروں کی طرف یہ ضمیر راجع ہو رہی ہے، جب دکھایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا خواب میں، اللہ نے کافروں کو، اس کا تذکرہ ہے فی میں منامے کا، نو نیند کا، آپ کی کلیلہ تھوڑا، کیا شان ہے رب کریم کی، اللہ اکبر۔ یاد کیجئے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو لشکر کفار خواب میں تھوڑا دکھایا تھا، قلیل دکھایا تھا، ولو اور اگر اراکہم اگر وہ آپ کو دکھاتے، یعنی کفار جو ہیں ان کی تعداد بتانے جا رہے رب کریم، تعداد تو زیادہ تھی نا، اللہ فرما رہا ہے کہ ولو اراکم کثیرا اگر تعداد زیادہ دکھاتا اللہ تعالیٰ آپ کو، لفشلتم تو تم ہمت ہار جاتے، یعنی اہل ایمان جو ہیں وہ، تو تم لوگ ہمت ہار جاتے، جی چھوڑ دیتے، کم حوصلہ ہو جاتے۔ جیسے ابھی بھی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اپنے وسائل وغیرہ دیکھتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس کے مطابق ہمارے وسائل نہیں ہیں، تو حوصلے کم ہو جاتے ہیں نا، لیکن جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو کم وسائل ہونے کے باوجود بھی کامیابیاں رب کریم دے دیتے ہیں۔ ضمن یہاں پہ ایک بات بھی بتا دوں، پیر کرم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ارادہ کیا تھا اپنے ادارہ بنانے کا، تو ان کے پاس وہ فرماتے ہیں کہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کرایہ دے کے جاتا، اور جنہوں نے مینار پاکستان بنایا تھا، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے، مینار پاکستان جس نے بنایا تھا، اس سے کنسٹرکشن کا یہ معاہدہ طے کرنے کے لیے، اب دیکھیں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اور جا کس پہ جا رہے ہیں؟ سائیکل پہ، کس کے پاس؟ جس نے مینار پاکستان تعمیر کیا تھا، کس کو تعمیر کرنے کے لیے؟ اپنے ادارے کو، لیکن ارادے پختے تھے نا، ارادے جن کے پختے ہوں، نظر پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، یہ ہوتے ہیں شیر لوگ۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے، یہ ہمیں بھی قیامت تک کے لیے سبق ہے، وہ بھی ہم وضاحت میں پڑھیں گے کہ اگر زیادہ تعداد میں دکھا دیتا تو تم حوصلے چھوڑ دیتے، ولا تنازعتم اور تم جھگڑنا شروع کر دیتے، تنازع پڑ جاتا فی الامر اس کام میں کہ جائیں نہ جائیں کیا ہو، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ، ان کی تعداد تھوڑی، ان کے پاس اخراجات زیادہ اور ہتھیار سب کچھ ان کے پاس، جس جگہ پہ انہوں نے ڈیرے ڈالے تھے وہ بھی آپ کو پتا تھا، وہ بھی بڑی اچھی جگہ تھی، اور ان کے پاس یعنی سارے حالات ٹوٹلی بظاہر دکھنے میں کن کے حق میں جا رہے تھے؟ کفار کے، لیکن اللہ نے کامیابی کن کو دی؟ مسلمانوں کو۔ بس اوقات ہوتا بھی ایسے ہے، ہم لوگوں کے نزدیک بھی، ہم لوگ بھی جب دیکھتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں نا، حالانکہ ان پریشانیوں کے اندر کیا راز ہے، کیا حکمتیں ہوتی ہیں، وہ تو رب کریم جانتے ہیں۔ بہرحال لتنازعتم فی الامر، آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، ولکن اللہ،
لیکن اللہ تعالیٰ نے سلم یسلم تسلیمن سلامت رکھا، تمہیں بچا لیا، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، انہ علیم بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، صدور صدر کی جمع سینوں میں کیا ہوتا ہے؟ دل، جو بادشاہ ہوتا ہے، بے شک وہ جو سونا رب ہے نا، وہ سینوں کے اندر ہر چیز جو موجود ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی حالات کیسے کر دیے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یاد کیجئے جب اللہ نے تمہیں دکھایا تھا، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تمہاری ملاقات ہوئی، یعنی آمنا سامنا ہوا تھا، فی اعینکم، فی میں اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں، اور تھوڑا دکھایا تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، یعنی کفار کی آنکھوں میں، مسلمانوں کی آنکھوں میں کفار کو، اور کفار کی آنکھوں میں مسلمانوں کو۔ کفار کی آنکھوں میں مسلمانوں کو کیوں تھوڑا دکھایا؟ تاکہ وہ شیر ہو جائیں، اور مسلمانوں کی آنکھوں میں کفار کو کیوں تھوڑا دکھایا؟ تاکہ ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں۔ لیقضی اللہ، تاکہ کر ڈالے اللہ تعالیٰ، امرن کام، کان مفعولا جو کرنا تھا، جو ہو کر رہنا تھا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے آپ کو، مجھے سب کو، ترجع لوٹائے جاتے ہیں، پھیرے جاتے ہیں، امور سارے کے سارے کام، امر کی جمع امور، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ مال غنیمت کا ہم نے پڑھا پیچھے بھی کہ پہلے اس طرح تقسیم کا رواج نہیں تھا، جس کے ہاتھوں جتنا چڑھتا، جتنا زیادہ چڑھتا، اتنا ہی وہ چھین لیا کرتا تھا، اور جو اس سے اوپر حکمران ہوتا تھا، اگر اس کا بس ہوتا تو وہ سارے کا سارا چھین لیتا۔ اور یہاں پہ تو معاملہ ہی تھوڑا اور ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ کہ ایک باضابطہ قانون بتایا جا رہا ہے، باضابطہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے تقسیم کرنا ہے۔ اور مال غنیمت کے بارے میں چند احادیث ہیں، دو آپ کو سنائی دیتی ہوں، کہ مال غنیمت پہلی جو امتیں تھیں ان پہ حلال نہیں تھا، رسول اللہ کی امت پر حلال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، اللہ نے ہمارا ضعف، ہماری کمزوری اور عجز دیکھ کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا، بحوالہ بخاری۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء سے افضل فرمایا۔ کیا شان ہے! پھر آپ کی بھی دیکھیں، آپ اس محبوب کی امتی ہیں، فرمایا میری امت کو بھی تمام امتوں سے افضل کیا، اور ہمارے لیے غنیمت حلال کی۔ اب مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، 5واں حصہ نکال کر 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ 5واں حصہ کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ ان کے بھی اخراجات تھے، گھر بھی چلانا ہوتا تھا۔ پھر اس 5ویں جو حصہ تھا اسی کے اندر سے جو محبوب کے رشتہ دار تھے ان کو، اور یہ دیکھیں یتیم و مساکین اور مسافروں کو بھی دیا جاتا تھا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جیسے وراثت کا مال ہوتا ہے نا، وہ بھی جب تقسیم ہو رہا ہو تو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو غریب مسکین ہیں، جو نہیں ہمارے حقدار وراثت کے، تو ان کو بھی دیا جائے۔ اس سے دلوں میں بخل نہیں آتا، اور جب دیا جائے تو تب بھی دلوں کے اندر آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی جائے، اسپیشلی جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس اور اداروں کے مالکان، جب بھی بچوں میں کوئی چیز تقسیم کریں تو ان کے اندر یہ چیز ڈالیں کہ دیکھیں یہ تمہارا حصہ دنیا میں تمہیں مل رہا ہے، ریوارڈ، انعام کچھ بھی، باقی تمہیں رب کریم دے گا کسی بھی اچھے کام پہ۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا جا رہا ہے، یہ لمحہ فکری ہے کہ ہم بھی وراثت کے لیے لڑ رہے ہیں، پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہمارے بچے کیسے ڈبل نہیں لڑیں گے؟ ایسی بات ہے۔ تو بہرحال پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ نے پہلے مائنڈ میں یہ بھی ڈالا کہ یہ تو مال وہ ہے جو آپ کو یہ انعام کے طور پہ ملے گا، مال مفت ہے۔ بڑا انعام اصل میں آپ کو مرنے کے بعد ملے گا، جیسے شہید کو ملے گا اسی طرح غازی کو ملے گا۔ بڑا انعام تو وہ ہے، اور مومن کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے،
یہ تو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، چھوٹی چیزیں تو ویسے مل جائیں گی، بڑی چیزیں اللہ دے گا، جو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ 5ویں حصے کی باری آ رہی ہے، اور محبوب کا دل ہی بہت بڑا تھا، اپنے حصے میں سے بھی لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو عرض کر دوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے رشتہ داروں کا حصہ قیامت تک بحال رہے گا، یعنی آل رسول جو ہیں ان کو دیا جائے گا۔ وقت کا جو امام ہوگا، یہ جو اقتدار میں ہوگا، وہ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم اہل بیت کو دوسروں سے زیادہ دیتے تھے، اور پھر ان میں سے اگر کوئی زیادہ ضرورت مند ہوتا، مقروض ہوتا، شادی کرنے والا ہوتا، تنگ دست ہوتا، تو اس کی امداد بھی فرمایا کرتے تھے۔ تفسیر مظہری بہت اچھی تفسیر ہے، اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ ثابت یہ کیا گیا کہ بحث کی نا انہوں نے، پوری ڈیٹیل وضاحت بتائی، دلیلیں دی کہ حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ ساکت نہیں ہوا، ان کے اغنیاء اور فقراء سب کو ملے گا، یعنی جو سادات وغیرہ ہیں، کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو یہ بدستور جاری رہے گا۔ پھر یتیم، مساکین اور مسافر مال غنیمت کے جو خمس ہیں اس کے اندر یہ ان کا بھی حصہ ہے۔ پھر جو بڑی بات بتائی کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہاں پہ اہل ایمان ان کی شان اللہ پر سوئی ہو یا بڑی چیز ہو، وہ خیانت نہیں کرتے، کیونکہ یہ دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب کا سبب بنتا ہے۔ ایمان والے تو آخرت میں عذاب نہیں چاہتے، دنیا میں بھی اللہ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا، جب ان کے سامنے کیسر و کسریٰ کے مال و دولت کے دروازے کھول دیے گئے، قیمتی نوادرات تھے، تاریخی عجائبات ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے گئے، تو مورخین لکھتے ہیں کہ ہر چیز دل لبھانے والی، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی، بڑی بڑی خوش طبیعتوں کو للچا دینے والی، لیکن کیا مجال کہ مصطفیٰ کے غلام سارے کے سارے ان کے دلوں میں خیانت کا خیال تک آیا ہو۔ ہر چیز احتیاط سے اکٹھی کی گئی، وہاں سے بارگاہ خلافت میں لائی گئی، خلیفہ کے پاس لائی گئی، اور بے شمار قیمتی سامان میں ایک پائی کی بھی بددیانتی نہیں ہوئی۔ یہ قرآن کی تعلیم کا اثر تھا، یہ تربیت مصطفیٰ کی برکت تھی، یہی وہ اخلاق کی بلندی تھی اور سیرت کی پختگی تھی، دیانت اور ذمہ داری کا قوی احساس تھا، جس نے اربوں کے ان پڑھ بدوؤں کو دنیا کا امام بنا دیا۔ آپ کے پاس قرآن ہے، سب کچھ ہے، بتائیں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ لوگ، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم منہ دکھانے کے قابل ہیں اللہ اور اس کے رسول کو؟ بتائیے، کیا ہم منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ اللہ پاک ہم لوگوں پہ رحم کرے۔ پھر دیکھیں آمنے سامنے لڑائی ہوئی، واللہ علی کل شیء قدیر کے اندر بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ قادر ہے۔ آمنے سامنے تم ہوئے، تعدادیں اپنی دیکھو، اپنی ہر چیز پہ غور کرو۔ سامنے دیکھا جائے تو سارے حالات کفار کے حق میں تھے، جگہ انہوں نے اچھی چوز کی جہاں پہ چل سکتے تھے، سب کچھ پانی ان کے قریب تھا، تعداد ان کی زیادہ تھی، لیکن اللہ نے مدد کی بارش کی صورت میں۔ اب بارش ہوتی ہے تو وہی اچھی جگہ کیچڑ میں چینج ہو جاتی ہے، ان کی زمین، ان کے لیے بہتر پانی ان کو مل رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد ان کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور اللہ نے ان کو فتح دی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے بھی اگر حالات اوپر نیچے ڈاواں ڈول ہو جائیں، ہوتا ہے کبھی کبھار ایسے لگتے ہیں جیسے ہم لوگ بالکل ہی ایسے جا رہے ہیں، ڈاؤن جا رہے ہیں، ہمارا کچھ بھی، جیسے سارے دروازے بند ہو گئے، تو یاد کر لیا کریں مصطفیٰ کریم کی مشکلات کو، یاد کر لیا کریں حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں بند ہونا، اور جو مالک ان کو کنویں سے نکال کے تخت پہ لا سکتے ہیں، میرے محبوب کو ساروں کے دلوں میں بادشاہی دے سکتے ہیں، وہ ہمارے اوپر بھی رحم کر سکتا ہے۔ تو یقیناً آپ کی اس کی طرف توجہ ہوگی اور اب بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ کن کو جائیں گے؟ جو مجاہدین ہیں ان کے حصے میں جائیں گے، اور جو پیدل چلنے والے ہیں ان کو ایک حصہ۔ اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، بس اختصار کے ساتھ بتا دیتی ہوں۔ جو پیدل چلنے والے ہیں ان کو ایک حصہ، اور جن کے ساتھ جانور ہوگا اس کو تو جانور کا بھی کھانا۔ دیکھو کیسا ہے اسلام، اتنا میٹھا، اتنی میٹھی تقسیم۔ پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو بعض جگہوں پہ 3 حصے بھی لکھے گئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم شیر خدا، حضرت عمر بن عبدالعزیز، فقہاء میں سے امام مالک، شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مسلک ہے۔
کہ پیادہ کو ایک اور سوار کو دو. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہے. ایک پیدل کو ایک، اور جو سواری والا ہوگا یا ظاہر گھوڑے کو بھی تو کھانا شانا چاہیے ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے کتنی خوبصورت تقسیم ہے. اس سے بڑھ کے کہیں اور آپ کو نظر آتی نہیں. پھر خواب کے اندر تعداد کا تھوڑا دکھانا، کیوں؟ تاکہ آپ کے حوصلے پست نہ ہو جائے. ظاہر ساروں کو جب پتہ چلتا تو ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے لیے اس میں بھی بہت ساری سبق ہے کہ اپنے وسائل پہ نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا کریں. وہ مالک جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر حق کا بول بالا اور باطل کا منہ کالا قیامت تک رہتا ہے. اور ہم نے خود اپنے اداروں کے اندر بھی یہ دیکھا کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے جب ابتدا کی تو اللہ نے بہت مدد کی. تو آج بھی پیسوں کی کمی کے سبب رکا ہوا ضرور ہے کام، لیکن میرا مالک ہمیں بہت زیادہ عنایت بھی کرے گا، اور ہر گھر میں ہمارے بچے انشاءاللہ موجود ہوں گے. اور مقصد کیا تھا جو بتانے کا کہ تعداد تھوڑی دکھائی جائے کہ مسلمان ثابت قدم رہیں، گھبرائیں نہیں، اور کافروں کو مسلمان قلیل تعداد میں دکھائے گی تاکہ وہ خوفزدہ ہو کر یعنی لڑے بغیر بھاگے نہیں، جانے نہ بچا کر بھاگے. کہیں گے تھوڑے ہیں، اور جب تھوڑے ہیں تو ایسے بھی بندہ شیر ہو جاتا ہے. انجام کیا ہوا؟ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور ان کو شکست دے دی. آج بھی جب بھی حق کے لیے آپ اٹھیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرنے پہ بھی قادر ہے. تو کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ انشاءاللہ بولیے ہاں ہم چلیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہم سارے اکٹھے ہوں گے. اللہ پاک آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.